انہوں نے دعوے کیے اگر ان کے ساتھ، تو ان میں سر ایک دو واضح ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب صوفیاء ان کیفیات سے باہر آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے ان دعووں کی ان کو ان کی خود ہی ان کو وہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، یا آپ بھی ایسے میرے دعووں کو ان پہ آپ نے ان کو نہیں ماننا، اور نہ ان کے متبعین ان دعووں کی بنیاد پہ ان کو نبی یا رسول کی حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں مرزا صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے نہ صرف صریح دعوے نبوت کیا بلکہ اس کے باوجود وہ اس پہ مصر رہے اور اینڈ آف لائف تک مصر رہے، اور ان کے متبعین بھی ان دعوے کی بنیاد پہ ان کو نبی بھی سمجھتے ہیں اور ان کو نہ ماننے والوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ہم ان کے دعوے نبوت کو کس حیثیت سے دیکھیں گے؟ ہم اس کو صریح کفر کہتے ہیں، صریح کفر سمجھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ہوتے تو ان کی خدمت میں بھی عرض کرتے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے پیروں ہیں تو ان کو بھی پہلے دن سے یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں آپ ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے 3 لازمی تقاضے، اور یہ تقاضے قرآن مجید نے خود بیان فرما دیے ہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، آپ کی دعوت الی الخلق کافہ ہے، یعنی ساری مخلوقات کے لیے، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جہاں جہاں وہ پیدا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ جو ایک خاص فلسفیوں کا گروہ فرانس میں پیدا ہوا تھا، شواں اور رینیگنوورا، ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ رسول اللہ کی نبوت یورپ میں نہیں داخل ہو سکتی۔ تو ہمارے نزدیک الی الخلق کافہ، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مخاطب ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس میں سے کسی چیز کا بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو مانا جائے اور پھر اس کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شرک کے ساتھ اگر تم مجھے مانو گے تو یہ کفر ہے۔ رسول اللہ کو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو مانے بغیر مانتے ہیں تو یہ کفر ہے، انکار ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں، اس میں ادنا درجے میں کوئی مداہنت نہیں برتنی چاہیے، یہ بات صاف صاف طریقے سے کہنی چاہیے۔ میں